السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین، اس ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں کس موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے۔ حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا رد کرتے ہوئے ایک ویڈیو میں یہ کہا کہ یہ جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک کی اس وقت کیا حالت ہوگی جب اس پر ہو اب کے کتے بھونکیں گے۔ تو پہلے ہم دیکھتے حافظ ابو یحییٰ نورپوری اس حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مقام حواب پر جب پہنچیں تو وہاں پر کتے ان پر بھونکے۔ اس وقت انہیں فوراً وہ حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب مقام حواب پر ان پر کتے بھونکیں گے۔ تو اس وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ واقعی میں جو نکل رہی ہوں اختلاف کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ میری غلطی ہے۔ بہرحال اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں کوئی تنقیص یا توہین ہو سکے۔ ایک پیش گوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے جو راوی قیس بن ابی حازم ہے، قیس بن ابی حازم اس روایت کو بیان کر رہا ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر مقام حوض کے کتوں کے بھونکنے کی روایت ذکر کر رہے۔ قیس بن ابی حازم، ان کے بارے میں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے، اور یہ واقعہ جنگ جمل کے سفر کے دوران کا ہے، یعنی جب جنگ جمل کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہی ہیں اس راستے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے، وہ اس سفر پہ گئے ہی نہیں، تو انہوں نے یہ واقعہ کہاں سے اور کیسے سن لیا؟ حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ جنگ جمل میں موجود نہیں تھے تو انہوں نے یہ حدیث کس سے سنی۔ اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ نے یہ حدیث کس سے سنی، ہم یہ دیکھیں گے کہ قیس بن ابی حازم ہے کون۔ یہ کتاب ہے مشکات المصابیح کی تیسری جلد، اور جو کہ آخری جلد ہے۔ اس کتاب میں الاکمال فی اسماء الرجال، یہ اسماء الرجال وہ رجال کا ذکر جو مشکات المصابیح میں جن سے روایت موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 730 پر قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ موجود ہے۔ قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ اسلام سے قبل جاہلیت کا دور بھی انہوں نے پایا۔ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی علیہ السلام فوت ہو چکے تھے۔ آپ کا شمار کبار التابعین میں ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک انہیں صحابہ کرام میں بھی شمار کیا گیا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہو سکی۔ سوائے عبد الرحمن بن عوف کے باقی تمام جو 9 عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ ہیں، ان سے قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث روایت کی ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جنگ نہروان میں بھی شریک تھے۔ تو اب ہم روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل، شیخ شعیب الارنوط اور دیگر محققین کے تحقیق کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ، جلد نمبر 40، حدیث نمبر 24254، صفحہ نمبر 298 اور 299۔ اس کے حاشیے میں محققین فرماتے ہیں کہ اسنادہ صحیح، رجالہ ثقات رجال الشیخین، اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ وقال فی الفتح، یعنی ابن حجر الاسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں سندہ علی شرط الصحیح، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی فرمایا کہ رجال الاحمد رجال الصحیح۔ تو اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، سند میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس کے رجال سارے بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ اب اس میں جو حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب کا اعتراض تھا کہ قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کس سے سنی، اب وہ ہم دکھاتے۔ جو یہ حدیث ہے 24254، اس میں قیس بن ابی حازم نے نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ روایت کس سے سنی۔ اسی مسند احمد میں ایک اور روایت ہے جس میں قیس بن ابی حازم نے یہ بتا دیا کہ انہوں نے یہ روایت کس سے سنی۔ تو یہ مسند احمد کا جلد نمبر 41، صفحہ نمبر 197، اور روایت نمبر ہے 24654۔ امام احمد بن حنبل سند لاتے حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ
عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم ان عائشہ قالت کہ قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب وہ حواب کے مقام پر آئی تو انہوں نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، اور باقی کی روایت وہ بیان کرتی ہے۔ تو یہاں پر پتہ لگ گیا کہ قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کس سے سنی۔ وہ اگر جنگ جمل کے موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زبان سے خود سنی اس روایت کو۔ اور اب ہم اسے اور مزید مزیدار بنانے کے لیے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، جو کہ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کے استاد ہیں، انہوں نے اس روایت کے بارے میں کیا لکھا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کا ایک رسالہ ہے السنہ، جس کا نمبر ہے 70۔ اس میں انہوں نے ان سے اس روایت کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا، دیکھتے ہیں۔ تو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب سے سوال کیا گیا صفحہ نمبر 42 پر، مقام حواب پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کتوں کی بھونکنے والی روایت کیسی ہے؟ جواب میں فرماتے یہ روایت صحیح ہے، تفصیل ملاحظہ فرمائے، اور پھر وہ روایت نقل کرتے فرماتے وہ سندہ صحیح، اور پھر امام ابن حبان، امام حافظ ذہبی، امام ابن قصیر اور امام ابن حجر عسقلانی کے قول نقل کرتے کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور وہی حدیث جو ہم نے پیش کی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں سیدہ عائشہ نے بیان کیا، وہ بھی انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا ان عائشہ قالت کا، کہ قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ سے ایک اور دوسری روایت یوں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، اور غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے شواہد کے طور پر 2 روایت پیش کیے جو کہ مسند البزار سے ہے، اور اس کو بھی ان روایت کو بھی صحیح قرار دیا، اور وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور روایت کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کاش مجھے معلوم ہو کہ میں تم سے کون چہرے کے زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوگی، حواب کے کتے نکلیں گے اور اس کے دائیں بائیں بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی، پھر وہ بال بچ جائے گی۔ ایک اور روایت میں اس کے دائیں اور بائیں بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ حافظ حیثمی فرماتے ہیں کہ وہ رجالہ ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی نے بھی فتح الباری میں اس روایت کو کہا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ کیوں آپ اللہ رب العزت سے ڈرتے نہیں ہیں؟ الحاصل، تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب آخر میں لکھتے ہیں مقام حواب پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کتوں کے بھونکنے والی حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور ان کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اب ہم پھر سے حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کی ویڈیو سنتے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا اینڈ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام حواب پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف کتوں کا بھونکنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر طرح طرح کی باتیں بنانا، ایک بات اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں غلطی پر ہوں، اس کے باوجود پھر آگے چلی گئی۔ یہ روایت ہم مرزا صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب پر لازم ہے کہ وہ آئندہ اپنے لیکچر میں اس بات کی وضاحت کریں، یا تو اس روایت کو متصل ثابت کریں یا پھر اعلانیہ طور پر رجوع کریں کہ مقام حواب والی روایت بالکل ثابت نہیں ہے، یا اس کی کوئی دوسری سند پیش کر دیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس روایت کو متصل بھی ثابت کیا اور اس روایت کی دوسری سند بھی ہم نے پیش کی۔ اب ہم حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ اعلانیہ اس بات سے اب رجوع کریں۔ اب تو یہ لگتا ہے کہ یہ بغض صحابہ میں مطلع ہے، صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں کی بات نہیں ہے، یہ تو صحابہ کی بات ہے، یہ تو بغض صحابہ میں مطلع ہو چکے ہیں۔ سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ایسی بات کرنا ان لوگوں کو کیسے زیب دیتا ہے؟ ان لوگوں کو کیا تھوڑا سا بھی حیا نہیں آتا کہ ان کے بارے میں کہنا کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مس یوز کیا ہے؟ اور اس حوالے سے شاید کوئی وہ مقام حواب والی روایت پیش کرے، وہ جو کتے بھونکنے والی روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس وقت خیال آیا کہ میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حواب نامی مقام پر اس پہ کتے بھونکیں گے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میری غلطی ہے، اور پھر وہ تھوڑا پیچھے ہٹیں تو طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما انہیں لے گئے کہ چلو جی آپ کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی۔ تو مقام حواب والی روایت بھی منکر ہے،
وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے. تو اب کیا رہ گیا مرزا صاحب آپ کے پاس؟ آپ کے اب برتن میں کیا ہے جو آپ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی جھوٹی اور من گھڑت باتیں، وہی منکر اور ضعیف اور تدلیس والی روایتیں، وہی منقطع اور وہی اختلاط والی روایتیں آپ لوگوں کو بیچ رہے ہیں بار بار وہی. کیوں آپ اللہ رب العزت سے ڈرتے نہیں ہیں؟ تو اب حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کہتے ہیں کہ جو یہ روایت بیان کرتے ہیں وہ بغض صحابہ میں مبتلا ہے. تو یہی بات حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب اپنے استاد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے بارے میں بھی کریں، اور علامہ البانی صاحب جنہوں نے اس پر بہت کلمات کہیں اس روایت پر، ان پر بھی یہ بات فٹ کریں. اور ساتھ میں ہم ویڈیو اینڈ کریں گے حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس روایت کے بارے میں کیا کہا، پھر یہ فتویٰ ان پر بھی فٹ کرے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے. اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے. صحیح ہے یہ. جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی حواب سے، تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ. یہ غیب کی خبر پوری ہوئی، ثابت ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون جگہ؟ فرمایا یہ حواب ہے. انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی، میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دے. یعنی مسئلہ صلح کا تھا، جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. کیوں آپ اللہ رب العزت سے ڈرتے نہیں ہیں؟